اللہ الرحمن الرحیم جی وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اللہ اکبر۔ اسم معرب دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 پائے جائیں یا ایک پایا جائے جو قائم مقام 2 کے ہے۔ جو ایک قائم مقام 2 کے ہے وہ ہے 2 الف تانیث کے، الف ممدودہ اور الف مکسورہ، اور ایک صیغہ منتہی الجموع۔ ان کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں۔ ان کو نکال دیں تو جمع نکل گیا، تو باقی تانیث بھی تا باقی ہے، یعنی باقی جو ہے نا وہ رہ گئے 8 سبب۔ کتنے؟ 8۔ تو ان میں سے بہت سارے وہ آئے ہیں جن کے ساتھ علمیت بطور شرط ہے کہ کوئی نہیں، علمیت آئے ہیں نا، اور سارے پھر دوبارہ پڑھ دیں۔ اور کچھ کے ساتھ علمیت بطور سبب جمع ہوتی ہے، کچھ کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں۔ علامہ فرماتے ہیں وہ اسم غیر منصرف، وہ جس کے اندر علمیت مؤثرہ ہے، جس کے اندر خواہ بطور شرط مؤثرہ ہے یا بطور ایک سبب کے مؤثرہ ہے۔ جب اس اسم کو نکرہ کر دیں، جب تو وہ منصرف ہو جائے گا، وہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ اسم غیر منصرف ما فی ہے، جس اسم غیر منصرف میں علمیت مؤثرہ ہے، علمیت بطور شرط یا صرف ایک سبب۔ جب اس اسم کو نکرہ کر دیں، جب تو وہ منصرف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف نہیں رہے گا۔ جب منصرف ہو جائے گا تو منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین، تب وہ جو پابندیاں تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، سمجھا گے؟ اقتصادی پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی، کسرہ بھی آ جائے گا اور تنوین بھی آ جائے گی۔ آخر جب کیا جی علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ وہ اسم کہ جس میں علمیت مؤثرہ ہے بطور شرط یا صرف بطور سبب، تو جب اس اسم کو بنا دیں تو وہ اسم جو ہے وہ منصرف ہو جائے گا۔ اجے بات چل رہی ہے، یہ درمیان میں ہے۔ یہ نکرہ بنانے کا معنی سمجھایا تھا ایک مرتبہ، علم کو نکرہ بنانا۔ نکرہ یہ ہے کہ اس نام کا کوئی، اب وہ نکرہ ہو گئے۔ اب وہ مثلا عبداللہ تیرا نام ہے، اب یہ علم ہے جی۔ عبداللہ نام کا کوئی، عبداللہ اب عبداللہ نکرہ ہے۔ ابراہیم علم ہے، ابراہیم نام کا کوئی غیر معین
نکرا کون ہوتا ہے؟ کس پر دلالت کرتا ہے؟ تو جب یہ کہا جی کہ ابراہیم نام کا کوئی، سمجھی گل، فضیل علم ہے، فضیل نام کا کوئی، اب یہ کیا ہو گیا فضیل؟ اے مطلب ہے تو کچھ دسیا سی یہ کہ معرفے کو نکرا کرنے کا مطلب ہے کہ اس نام کا کوئی، اس نام کا کوئی، جی سمجھی بات؟ تو جب اسم غیر منصرف جس کے اندر علمیت مؤثرہ ہے اس کو نکرا بنا دیں، اس کو تو وہ اسم منصرف ہو جائے گا، وہ منصرف ہو جائے گا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ صورفا، وہ منصرف ہو جائے گا۔ اور وہ اسم کیڑا؟ غیر منصرف جس میں عالمیت مؤثرہ ہے، جب نکرہ بنا دیا جائے وہ اسم صورفا تو منصرف ہو جائے گا۔ وقت تنکیر، تنکیر کے وقت وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم کے جس میں علمیت مؤثرہ ہے جب ناکرہ بنا دیا جائے وہ اسم تو منصرف ہو جائے گا۔ وہ اسم جس میں اور بہت ابھی منع کرو، اور وہ اسم جس میں علمیت مؤثرہ ہے جب نکرہ کر دیا جائے تو وہ اسم مؤثرہ ہو ہے نہیں ہو تو وہ اسم منصرف ہو جاتا ہے۔ اچھا دلیل بعد جو پڑھتے ہیں ذرا اشیاء ویکھو۔ اے موجبہ، مؤثرہ کا مطلب ہے یعنی اس کو غیر منصرف بناتی ہے خام خواہ۔ مع غیر ہا یعنی واجب کرنے والی ہے علمیت اپنے غیر کے ساتھ مل کر، کس کو واجب کرنے والی ہے؟ منع صرف، یعنی خام خواہ وہ کلمہ غیر منصرف برابر ہے کہ ہو وہ علمیت با طریق شرط کی، شرط چلو جی، برابر ہے کہ ہو وہ علمیت با طریق شرط، کیا؟ طریق شرط جیسا کہ تانیث بغیر الف، اور تانیث جو تانیث بھی تا ہے، خواہ تا ملفوظہ ہو یا مقدرہ ہو، ہے کہ کوئی نہیں ہے نا شرط؟ جو تا مقدرہ اس کے لیے کچھ اور بھی شرطیں کہ یا زائد علی ثلاثہ ہو، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، یا پھر اجمع ہو، اور اجمع کے اندر بھی علمیت بشک پچھوں دیکھ لو، اور ترکیب کے اندر بھی، اور الف نون جب اسم میں ہوں تو پھر بھی دیکھ لو پچھوں شک کے تھے۔ یا علمیت اس کے ساتھ جمع ہے با طریق سببیت، با طریق جیسا کہ عدل کے ساتھ بھی علمیت جمع ہو جاتی ہے۔ عمر اور ظفر میں علمیت ہے کہ کوئی نہیں، اور عدل بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ عدل کے لیے شرط ہے، پیچھے پڑھ لو شرط نہیں ہے کہ۔ اور وزن فعل، کون؟ وزن فعل جی، اس کے اندر علمیت شرط نہیں ہے، صرف وہ تو شرط اور تھی کہ وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہو یا اس کے اول میں حروف عطین میں سے کوئی ہو، لیکن علمیت اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پچھلے کون؟ تانیث جب اسم میں ہوں، ان میں تو شرط ہے، تو شرط کی نفی سے اے جدوں علمیت گئی تو نال چاچے نے بھی نال ہی لے گئی، وہ کوئی کلمہ خالی۔ اور جن میں بطور سبب ہے تو ایک سبب سے تو کلمہ غیر منصرف کتنے سے ہوتا ہے؟ وہ ایک والے تو علیحدہ، ان میں تو علمیت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سنیوں گل، کہتے ہیں اس میں اعتراض کیا ہے مساجد ہمراء حبلا کی مثل سے، ان سے اعتراض کیا کہ علمیت ان میں مؤثرہ کوئی نہیں ہے، نہ بطور شرط مولوی جی مؤثرہ ہے اور نہ بطور سبب جمع ہے۔ لہذا اگر آپ مساجد کسی کا علم بنا دیں، ہمراء کسی کا وصفی معنی سے آگے غلبہ آ جائے، حبلا کسی کا، تو جب ان علم بنا دیں ذا سمے یا بہا
تو پس بے شک علمیت ان میں غیر مؤثرہ ہے، علمیت ان میں نہ شرط ہے اور نہ ہی سبب ہے، اس لیے کہ ان کا غیر منصرف ہونا جمع اقصا کی وجہ سے ہے اور لزوم تانیث کی وجہ سے ہے۔ لہذا مساجد اگر علم بنا دیں، ہم راؤ علم بنا دیں، اب لا علم بنا دیں، پھر ان کو نکرہ کر دیں تو یہ غیر منصرف ہے، یہ کیونکہ علمیت کو دخل نہیں ہے ان کے غیر منصرف کرنے میں۔ سنی گل، اس لیے کہ تعال علی الجمعیت اور تانیث امر لفظی متحقق بعد علمیت قبلہ دو میں موجود نہیں جی، کہ ہم راہ کو علم بنائے یا نہ بنائے الف ممدودہ موجود ہے، ابلا کو علم بنائے یا نہ بنائے الف مکسورہ، مساجد کو علم بنائے یا نہ بنائے جمع منتہی الجموع کا صیغہ موجود، اور سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، او اذا نکرہ کی نکرہ، وہ صرف کو ترکیب تصیب اذا جو ہے نا یہ شرط کے لیے اور وہ ظاہر ہے یا ظرف کے لیے، تو اگر شرط کے لیے ہو تو پھر جو آگے قول ہے نا وہ صورفہ جی، تو یہ بھائی موصولہ کا بین کانت لظرف ہے، پھر قول صورفہ خبر ہوگی با موصولہ کی، تو اس طرح صرف ترکیب بتائیے آگے جی۔ اب دلیل سنیں، علمیت مؤثرہ یا بطور شرط یا بطور کس کے ساتھ؟ عدل اور وزن فعل کے ساتھ، چار کے ساتھ اور سمجھ آگے کتنے ہو گئے؟ 6، آپ خود 7، علمیت خود معرفہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ علم ہو۔ توجہ، دلیل یہ ہے، دلیل کہ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے 9 اسباب کے اندر کہ علمیت جمع نہیں ہوتی کسی سبب کے ساتھ، مگر جمع ہوتی ہے بطور شرط، مگر تو قانون ہے کہ جب شرط کی نفی ہوگی تو مشروط کی بھی کیا کہ جی دلیل کہ وہ اسم جب نکرہ کریں گے تو منصرف کیوں ہو جائے گا، وہ اسم جب منصرف کیوں ہو جائے گا جی، دلیل دیتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ ہو گئی پیچھے بھی سارے میں پڑھ لیجیے، ہوں حاشیے تے پھر پڑھی ایک باری کیڑی کہ علمیت جن کے ساتھ جمع ہوتی یا تو جمع ہوتی ہے بطور شرط یا جمع ہوتی ہے بطور ایک سبب، یا جمع ہوتی ہے بطور اگر شرط اور جن 4 کے ساتھ ہے تو شرط کی نفی سے، لہذا جن کے اندر شرط ہے جب شرط گئی تو مشروط بھی گیا، تو کلمہ بغیر سبب کے رہ گیا کلمہ، اور جن کے ساتھ بطور سبب جمع ہوتی ہے وہ ہے عدل، اور تو جب اس کو نکرہ کریں گے تو ایک سبب رہ جائے گا کون؟ یا، تو ایک سبب سے بھی کلمہ، یہ مطلب ایزا نکرہ صورفہ۔ ہاں جی کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اسم جن میں جس میں علمیت مؤثر ہے اس کو نکرہ کریں تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات پیچھے بیان ہو گئی ہے اور وچ سارے دے وچ ضمن وچ بیان ہوئی ہے کہ علمیت جن کے ساتھ جمع ہوتی ہے بطور مؤثرہ، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا مؤثرہ ہے بطور شرط یا مؤثرہ ہے بطور ایک سبب، تو جن میں بطور شرط ہے اگر شرط کی نفی ہو تو شرط کی نفی سے مشروط کی بھی نفی ہو، لہذا جب علمیت گئی تو دوسرا بھی گیا، وہ ہوگا تو صحیح مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ جن کے اندر شرط ہے نا وہاں علمیت دوسرے کو سبب بنانے میں مؤثر بھی ہے اور خود سبب بھی ہے، تو جب شرط کی نفی ہوئی تو مشروط کی بھی نفی ہو گئی، لہذا کلمہ بغیر سبب کے رہ گئے، اور علمیت جن کے ساتھ جمع ہوتی ہے بطور ایک سبب، وہ کون ہے؟ 2 عدل، اور تو جب اس کو نکرہ کریں گے تو پیچھے ایک سبب سے غیر منصرف نہیں ہوتا،
باوجہ اس شے کے جو واضح ہو گئی کتھے فی بیان اسباب منع صرف و شرائطہا بھی انہاں وچ ویکھ لو بھی علمیت جڑی جمع ہے کس طرح جمع ہے باوجہ اس شے کے جو واضح ہو گئی ہن ما دا بیان ہے وہ کیڑی شے وے یعنی یہ کہ علمیت نہیں جمع ہوتی درا حال کہ مؤثرہ ہو مگر اس میں کہ علمیت شرط ہے اس اسم میں مراد اس ما سے مراد ہے سبب ما سے مراد ہے سبب نہیں جمع ہوتی بطور مؤثرہ مگر اس سبب کے ساتھ کہ ہے یا علمیت شرط ہے فی ہے اس سبب میں آگے سمجھ اچھا جی تو وہ کتنے ہیں چار کتنے تو جب ان کو نکرہ کریں گے تو شرط کے نفی سے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گی آگے پھر نتیجہ ہونا فیضہ نکر آگے چلتا ہے پھر اندمان کریں دیکھ باری اس شے کے جو واضح ہو گئی ہے یعنی یہ کہ علمیت نہیں جمع ہوتی درا حالے کے مؤثرہ ہو مگر اس سبب کے ساتھ وہ کہ ہے یا علمیت علمیت شرط ہے اس سبب میں باوجہ اس شے کے جو واضح ہے واضح ہو گئی جو واضح ہوگی یعنی وہ یعنی یہ بات یہ بات کہ علمیت نہیں جمع ہوتی بطور وہ بطور مؤثرہ کہہ دے یار جی حال نہیں ہے سمجھ مگر وہ سبب ہے یا کہ علمیت شرط ہے اس سبب میں اس سبب میں سمجھا گی جی تو ان میں وہ کتنے ہیں چار کتنے چار آگے پھر استثناء کی ہے اللہ جی مگر عدل اور وزن فعل مگر کہ عدل اور وزن فعل کے ساتھ جمع تو ہوتی ہے لیکن شرط نہیں ہوتی عدل اور بطور شرط جمع نہیں ہوتی لہذا جب ایک سبب ہے تو جب یہ چلی جائے گی تو کون علمیت پیچھے ایک سبب سے کلمہ جب منصرف نہیں غیر منصرف نہیں تو کیا ہوگا تیسری شاید ہے ایک نہیں بیچے تھے دوسرا سسٹم تے تھے ایک نہیں جی یا اسم کی ہے منصرف ہے یا وہ مبنی تھا جی اگے ہونا وہ تو بکھرا ہے مگر عدل اور وزن فعل جی عدل اور وزن فعل مگر عدل اور وزن فعل اور ویکھنا 9 نمبر آشیت نظر آئے تو نکل تو کتاب ہی ہو رہے یعنی نئی جمع ہوتی علمیت نظر آ رہے ہیں بطور سبب اسباب سے درا حال کے ہوتی ہے مؤثرہ جی مگر سبب ہے یا یعنی علمیت شرط ہوتی ہے اور سبب میں بھئی مؤثرہ بھی خود اسباب بھی ہوتی ہے اور اس کے سبب بننے کے لیے مؤثرہ بھی ہوتی شرط بھی ہوتی وہ کون ہے تانیث بغیر الف پیچھے آیا کہ نہیں لفظاً ہو یا معنن ہو اجمع کتنے ہو گئے ترکیب الف نون جب اسم میں ہوں انہاں وچ جمع ہے بطور شرط ایک سبب بھی ہے نال آپ سبب بھی ہے تے دوجے دے سبب بننے واسطے شرط بھی تے جدوں شرط گئی تے او اگے الا العدل یہ استثناء ہے ان سے جو باقی بچ گئے ہیں پہلی استثناء سے سمجھائی نا وہ استثناء سے پھر استثناء ہوتی ہے کوئی تو مثال دے کے سمجھا دینی دھیان کری یعنی نئی جمع ہوتی علمیت مؤثرہ مگر وہ سبب کہ یہ شرط ہے اس میں مگر عدل اور وزن فعل مگر کہ ان دو کے ساتھ جمع ہوتی ہے مولوی جی لیکن بطور شرط جمع نہیں ہوتی ان دو کے ساتھ صرف بطور جیسا کہ عمر اور احمد کون عمر عدل دی مثال ہے احمد وزن فعل دی کیونکہ علمیت جمع ہے ان دونوں کے ساتھ مؤثرہ ہے یعنی ایک سبب ہے کیونکہ
غیر منصرف ہے امتانا، غیر منصرف ہے عمر بوجہ عدل کے اور بوجہ، علمیت کے، تو جب علمیت جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ایک سبب رہ جائے گا، اور بلکہ ان لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ پڑھ چکے ہوں کہ بھئی عمر کلام عرب میں غیر منصرف ہے، اور ایک سبب تو ہے علم، دوسرا سبب کوئی نہیں، تو عربوں نے مجبور ہو کر عدل مانا تھا، تو جدوں اینو غیر منصرف رہنا ہی نہیں، عدل مننے دی بھی لوڑ نہیں رہنی جی، سمجھا جی؟ اچھا جی، اور احمد اس میں الوزن فعل ہے اور علمیت ہے، باوجود اس بات کے کہ شرط نہیں ہے، شرط بھی جتھے عدل ہوئے اتنے خام خواہ، یہ شرط نہیں ہے، سنیں، اور جتھے وزن فعل ہوئے اتنے خام خواہ انج نہیں، جی میں سلاس ہو تے مسلس ہو اونا بچ عدل تے وصف ہے، یاد ہے احمارو وزن فعل تے وصف ہے، یعنی عدل تے وزن فعل تے نال دوسرا سبب خام خواہ علمیت ہو بھی انج نہیں ہے گا، عدل دے نال وصف بھی جمع ہوندی ہے، او سلاس ہو مسلس ہو اور احمارو یہ اسم تفضیل صفت مشبہ جڑے افعال تے وزن تے نے سارے وہ سارے غیر منصرف نے، کس وجہ نال؟ وزن فعل تے وصف، سمجھی؟ لیکن عدل کے ساتھ اگر علمیت جمع بطور سبب یا جمع بطور نہ بس بطور سبب جمع ہے، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ، ان کو اگر نکرہ کر دیں گے تو وہ پیچھے ایک سبب رہ جائے گا، تو وہ غیر منصرف بلکہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا، بلکہ اے شاباش، چلو جی منع کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بڑھ وہما وہما متضادان فلا یکون معہا الا احدہما، بس سوال ہے اس کا جواب کیے، سوال ہے اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے اندر عدل بھی ہو، وزن فعل بھی ہو اور وہ علم بھی ہو، کوئی کلمے کسی کلمے کے اندر عدل بھی ہو، وزن فعل بھی ہو اور علم بھی ہو، تو جب اس کو نکرہ کریں گے علمیت تو ناراض ہو گئی، دو سبب تو باقی ہیں، کون سے؟ تو وہ تو غیر منصرف رہ جائے گا، دو سبب سے غیر منصرف ہوتا ہے، اس کا علامہ نے جواب دیا ہے نہ بنیادی اختلاف ہے، کون؟ ایک کدی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہے کہ وہ اسم کے جس میں عدل ہو اور وزن فعل ہو دو اور علمیت ہو، اس کو جب نکرہ کریں تو یہ تو غیر منصرف رہے گا کیونکہ دو سبب باقی ہیں، کون سے؟ عدل اور وزن فعل، علامہ نے فرمایا ہے کہ عدل اور وزن فعل یہ متضادان ہیں، یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہو نہیں سکتے، لہذا خام خواہ جب ان کے ساتھ علمیت ہوگی تو یہ اکیلے اکیلے ہوں گے، یا عدل اور علمیت یا وزن فعل، اور تو جب علمیت اس کو نکرہ کریں گے علمیت جائے گی تو پیچھے آگے جی سمجھیں، اور بین استور بیک وجہ یہ ہے کہ پیچھے عدل دے وزن پڑے ساجے، یاد ہے ان وزنہ میں کوئی بھی وزن مولوی جی وزن فعل نہیں ہے گا، ان وزنہ میں اور دیکھو فعال، مفعل، فعل، فعل جی تے فعل او سلاسو، مسلسو، اخارو، سحر، ام سے، یاد آیا؟ ان میں سے کوئی وزن بھی، لہذا عدل اور وزن فعل جمع، اور وہ دونوں کون؟ عدل اور متضادان ہیں، اے غیر مجتمع عین فی اسم حکن، ایک اسم میں یہ ہاں، تو لہذا پس نہ پایا جائے گا معاہا علمیت کے ساتھ، مگر ایک ان دونوں کا، کن دونوں کا ہے؟ شاباش، ہاں جی، اور وہ دونوں متضادان ہیں، پس نہ پایا جائے گا علمیت کے ساتھ مگر ایک ان دونوں کا، اور وہ متضاد، اے لا یکون کہنا تام ہے یعنی لا یوجد، جی
اور وہ دونوں متضاد دان ہیں، پس نہ پایا جائے گا علمیت کے ساتھ مگر ایک ان دو کا۔ اور تو حاشیہ بیک پس علمیت مؤثرہ جمع ہوتی ہے 4 چیزوں کے ساتھ اور وہ شرط ہے ان میں، یہ تیسری باری مسئلہ پھر آ رہے ہیں اور جمع ہوتی علمیت عدل اور وزن کے ساتھ، اور نہیں ہوتی علمیت شرط ان دونوں میں، بلکہ علمیت سبب ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ۔ پس اگر ہوں ایک اسم میں 4 کے 4 پہلوں کے ساتھ تو پس جب نکرہ کریں گے تو باقی رہ جائے گا بغیر سبب کے باوجہ ذیل ہو جانے 4 کی شرط، 4 اسباب کی شرط کے، کیڑی علمیت تے شرط گئی تے، اور اسی طرح اگر ہو علمیت 2 کے ساتھ جی یا 3 کے ساتھ 4 سے تو پس اگر ہے وہ عدل کے ساتھ یا وزن فعل کے ساتھ تو پھر وہ ایک سبب رہ جائے گا۔ کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے وَلَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَعَهَا مَعًا لِتَضَادِّهِمَا، لہذا نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے ایک، جیسے عمر کے اندر اور احمد کے اندر۔ پس جب نکرہ کر دیا جائے گا اسم کو باقی رہ جائے گا۔ معاذ فرمایا ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ دونوں متضاد ہیں تاکہ صحیح ہو حکم کلی ہر ایک کے ساتھ کہ جس میں علمیت مؤثر ہے وہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ سارے ہوتے قانون لے تنکیر کے بعد، کس کے بعد، کیونکہ یا تو بغیر سبب کے رہ جائے گا یا ایک سبب رہ جائے گا، یا ہوں کہ پڑھو فائدہ نکرہ باقیہ بلا سبب او علی سبب واحد۔ بس اے خلاصہ کڈیا کٹی کٹا نکلیا آ کے کہ جب اس کو نکرہ کریں گے علمیت جن میں مؤثرہ ہے، جب اس اسم کو تو اگر علمیت اس میں مؤثرہ بطور شرط تو شرط کی نفی سے، لہذا دوسرا سبب بھی کیا، لہذا تو اب کلمہ بالکل بغیر سبب کے رہ گیا، تو بغیر سبب کے رہ جائے تو کیا ہوتا ہے وہ جنہوں نے کوئی بھی نہ پوچھو نا منصرف اپنے گھر تے جانا ہی نہ واپس، اصلی گھر کی ہے نا فعل دا اصلی گھر بنا، اسم دا اصلی گھر انصراف، اسم جڑا غیر منصرف بندا فعل دی مشابہت، فعل مضارع جڑا ہے وہ معرب بندا ہے اسم دے جگہ دے واقع ہونے دی وجہ تو، سمجھے پے ہو، ادوں ادے یاریاں ادوں ادے یاریاں تار رولے، ورنہ اصلی گھر انہاں دا اسم دا اصلی گھر کی ہے انصراف، فعل دا بنا تے جڑے وچ کام بنے یاریاں نال بنیا۔ اچھا جی سمجھی گل کیا کہ جی، تو جب اس اسم کو کیا کریں گے، او ذالک الاسم الذی کانت العلمیۃ فیہ مؤثرہ، تو جب اس کو کیا کریں گے تو اگر علمیت اس میں شرط تھی تو شرط کی نفی سے، لہذا اسم بغیر سبب کے رہ گیا، اور وہ اسم کے جس میں علمیت بطور ایک سبب تھا تو اگر اس کو نکرہ کریں گے تو اب ایک سبب وہ کلمہ اس میں ایک سبب رہ جائے، کون، عدل یا وزن سے، تے باقی جڑے 4 نے وہ جڑے کڑی کڑی 7 باری پڑھ چکے ان کو جب نکرہ کریں گے تو وہ بغیر سبب تو مولوی جی ہوں گے لیکن وہ مؤثرہ نہیں ہوں، کیا ہوں گے، مثلا بھائی جڑا ہے نا وہ پڑھیا سا جی کی الف نون زیادہ، پہلی مثال عمران نام کا کوئی شخص، اب اس کے اندر کوئی سبب نہیں ہے، الف نون ویکھن وچ ہیں جان کوئی نہیں جی، بال بک نام کا کوئی شہر کی، بال بک نام کا کوئی شہر، یہ نکرہ کریں، اب اس کے اندر جب علمیت گئی تو ترکیب ویکھن وچ ہے لیکن یہ پھوکی ہے، کٹی ہو گئی چونکہ شرط کی نفی سے، اس طرح باقی بھی سارے سمجھ آ گئی جی، اے شاباش۔ پس جب نکرہ کر دیا جائے گا باقی رہ جائے گا اسم بغیر سبب کے، کیڑا جنہاں وچ علمیت مؤثرہ سی، سبب سی تے نالے شرط سی دوجے دے پیراں تے کھڑا کرنے واسطے، یا رہ جائے گا ایک سبب پر جی۔
بس جب ناکرہ نکرا نکرہ کر دیا اور جائے ہے ناکرہ لفظ ہے جی باقی رہ جائے گا اسم اسم بغیر سبب کے یا ایک سبب پر ہاں جی پس جب نکرہ کر دیا جائے گا باقی رہ جائے گا اسم بغیر سبب کے یا ایک سبب پر فی ما ہے یا مؤثرہ فی باطریق سببیت نہ کہ باطریق شرط وہ صرف دو ہے کون واہ وال عدل و اوتھل لکھا بلا سبب اس میں کہ یہ مؤثرہ ہے اس میں باطریق شرطیت کیونکہ منعدم ہو جاتا ہے مشروط شرط کے عدم کے وقت پس نہیں باقی رہا اس میں کوئی سبب سمجھی گل اے شاباش لو کتاب جلدی کرو جلدی بچے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان وما فیہ یعنی ہر اسم غیر منصرف پائی گئی اس میں علمیت مؤثرہ پائی گئی اس میں عربیت مؤثرہ اعتراض کیا اپنے قول مؤثرہ کے ساتھ حبلہ حمراؤ مساجد کی مثل سے جب نام رکھا جائے ان کے ساتھ علم بنا دئیے پس بے شک تنکیر کے بعد باقی رہیں گے مولوی جی اپنی حالت پر غیر منصرف اس لیے کہ علمیت نہیں جمع ہوئی بطور مؤثرہ ان کے منع صرف میں اونج نال ہوئی ہے چلو میلہ ویکھن چلیے لیکن بھی سبب نہیں بنے اچھا جی وما فیہ علمیت مؤثرہ اذا نکرہ جب نکرہ کر دیا جائے یعنی بنا دے تو اس اسم کو نکرہ غیر معین مثلاً ایک جانی احمد آیا میرے پاس احمد ایک جانی احمد غیرہ کیا معنی آیا میرے پاس احمد نام کا کوئی شخص کوئی شخص تو اب جانی احمد مررت باحمد سمجھ آئیے تو ایک سوال ہے کہ جی احمد کو تنوین دینی ہو اور کسرہ دینا ہو تو کی کرنا چاہیے تھا ایک تو اگو الف لام یا مضاف انہوں نہیں بھی اس تو بغیر کی کرنا انہوں پہاڑ چوانا ہے تاں دینے کسی نکرہ کر دو کی کر دو اس نام کا کوئی شخص تب معنی ہوگا جانی احمد آیا میرے پاس کوئی شخص رأیت احمدن مررت باحمد سنیجے گل ایسا بس تو جب نکرہ کر دیا جائے گا صورفہ ہو جائے گا وہ اسم منصرف ہو جائے گا لہذا احمد اول اور جڑا جانی احمد ہو اس مثال میں وہ غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے اور احمد ثانی منصرف ہے پڑھا جائے گا مرفوع تنوین کے ساتھ اور یہ مثال دیتی ہے اس لیے کہ علمیت زائل ہو گئی ہے لفظ احمد سے تنکیر کے ساتھ جی اور معرفے کو نکرہ کرنا کبھی ہوتا ہے معرفہ نکرہ کیویں ہوندا ہے اے بابے دی گل سنو معرفے کو نکرہ کرنا کبھی ہوتا ہے بائیں طور کے واقعہ ہو جائے شرکت اسماء میں بحسب الاتفاق بائیں طور کے نام رکھا گیا کثیرون کا احمد کے ساتھ تب وہاں کہا کہ بھئی احمد نا دا کوئی بندہ آیا سی میرے کو کی احمد نام کا کوئی شخص ہے کوئی شخص ہے مثلاً پس کہتوں کہ کم من احمد لقیتہ کتنے احمد نام کے شخص ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے کتنے احمد نام کا شخص یا ربا سعاد لقیتہا کتنی ہی سعاد نامی عورتیں ہیں جن سے ملاقات کی میں نے سمجھی گل اچھا ایک طریقہ کہ اس نام کے بہت سارے لوگ ہوں تو اب اس نام میں جب شرکت ہو گئی تو یوں کہیں گے کہ اس نام کا کوئی اس او بے وصف ہی بے صفت عامت توجب الابہام یا معرفے کو نکرہ مولوی جی یوں کیا جاتا ہے کہ ان سے کوئی ایسی صفت عامہ مراد لے لیں جس سے ابہام پیدا ہو جائے ابہام کا مطلب ہے کہ وہ تعین ختم ہو جائے ابہام کا مطلب وہ تعین ختم ہو جائے یوں بھی معرفہ نکرہ یوں بھی علم جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے
علم کو نکرا کرنے کے ایک تو پہلی صورت تھی جڑے کہ بار بار سمجھائی نویاں صورتاں کہ اس نکرے اس جس کے اندر علمیت ہے اس علم سے مراد وصف عامہ لے لے کی وصف مراد لے لیں جو ابہام کو واجب کر دے جو واجب کر دیں ابہام کو. اور سنیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ تو کہے جانی احمد و احمد آخر جانی آخر بے اے جڑا ہے نا کہ بے پیچھے تے سنے بھی چوکھے نہ ہون اوتھے چوکھے وہ نکرا ہو گیا بھی کوئی اس نام والا مطلب یہ بھی یہی ہے کہ بے احمد دوسرا یعنی کوئی احمد کی کوئی احمد یہ بھی نکرا ہو گیا تو اس سے بام پیدا ہو گیا. یا بائیں طور کے نہ ہو مراد اسم سے مسمى معین بلکہ مراد ہو سے صفت وہ صفت کے جس کے ساتھ وہ نام والا مشہور ہے. کہ کبھی نکرے کو علم کو معرفہ یوں کرتے ہیں کہ جس کا وہ علم ہے ان کے اندر ایک صفت مشہور ہے تو علم بول کر مراد وہ وصف مشہورہ لے لے جہاں پائی جائے تو اب بھی وہ علم کیا ہو جائے گا وہ اسم نکرا ہو جائے گا. وہ اسم جس کے اندر علمیت ہے جس کے اندر اس کو نکرا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو علم والا جو ہے اس میں جو وصف مشہورہ ہے تو علم بول کر مراد کیا لیں وصف مشہورہ جس میں پائی جائے جس میں تو اب بھی وہ پھر سنو کہ علم کو نکرا کرنے کے ایک تو طریقہ کس نام کا کوئی ایک ہے کہ وہ علم جس ہستی کا ہے جس شخص کا ہے اس کے اندر ایک وصف ہے اس کے اندر جو مشہور ہے جس وصف کے ساتھ تو علم بول کر مراد وہ شخص نہ مراد لیں بلکہ اس صفت والا کوئی اس صفت والا اب بھی وہ کیا ہو جائے گا. او دیکھو فرعون علم ہے لیکن اس کی ایک وصف مشہورہ ہے مبتل کیا تو فرعون کی ایک صفت مشہور ہے کیا مبتل کیا مبتل. اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یہ علم ہے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی بھی ایک صفت مشہور ہے کیا محق اور عادل. ہر نبی محق اور عادل ہے ہر نبی. تو اب یہ بولا جائے کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ لِكُلِّ اب مراد ہے کہ وصف مشہورہ مراد ہے وہ نہ وہ فرعون خاص مراد ہے نہ پیارے موسیٰ علیہ السلام خاص بلکہ مراد یہ ہے لِكُلِّ مُبْتِلٍ مُحِقٌ عَادِلٌ لِكُلِّ مُبْتِلٍ محق عادل فرعون سے مراد مبتل موسیٰ سے مراد محق عادل. سمجھیے گل تو یہ ہے کہ اب اس سے کیا مراد لیا مولوی جی وصف مشہورہ تو اب بھی کیا ہو گیا علم ایشا تیسرا طریقہ آ گیا جی. تو لہٰذا جب عام مراد لیں گے وصف مراد لیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے اور غیر منصرف نہیں رہیں گے بلکہ فیکونان منصرفان. اب یہ ایک سوال ہے کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ میں یار یہ جو فرعون ہے یہ غیر منصرف ہے اس کو فرعون کیوں پڑھ رہے ہیں یہ موسیٰ بھی غیر منصرف ہے انبیاء دے نہ پڑھے جے سنے ہی بھئی اے اجمی ہے کہ یہ اور زید علیہ السلام ہے شابہ جی تو یہ نہ بھی کیوں پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دینا ہے کہ یہاں یہ علم نہیں ہے بلکہ وصف ہے اور نکرے ہیں کیا ہیں نکرے ہو گئے ہیں کہ ہر مبتل کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے محق عادل ہوتا ہے. ایک لطیفہ لکھا ہے بڑا مشہور پرانا چلتا ہوتا ہے جی. ایک سائل آیا نحوی کے دروازے پر سائل آیا کون بھئی سائل آیا کس کے دروازے پر بدک الباب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ناوی نے کہا من بالباب دروازے پر کون ہے اس نے کہا احمد کی میرا نام احمد ہے تو ناوی نے اندروں آکھیا انصرف واپس چلا جا کی کر لغوی معنی مراد ہے کی
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਰਜ ਇਨਸਰਾ ਮੈਨੇ ਇਰਜ ਤੇ ਫਕਾਲ ਰਜੁਲ ਅਹਮਦ ਲਾ ਯਨਸਰਿਫ جی ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਵੀ ਅਹਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ ਲਾ ਯਨਸਰਿਫ احمد لا ينصرف تو نحوی نے کہا اذا نکرا صرفا اذا فراجا خائبا نحوی آکے جب نکرا کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے منصرف ہو جاتا ہے تو فراجا خائبا اچھا جی جان اس بات کو کہ علمیت کے لیے حز کبیر ہے منع صرف کے باب میں کہ کوئی نہیں کنے سبب نے جنہاں واسطے مولوی جی سبب بنانے واسطے انہاں واسطے شرط ہے تے آپ بھی سبب ہے تے دو نال بطور سبب مؤثر ہے اس لیے اس علمیت کو باب منع صرف میں کیا ہے بہت حصہ ہے بہت زیادہ حصہ ہے بہت کم خالی ہے اسم اس کے دخل سے اس میں لہٰذا بعض اسباب میں تو علمیت کیا ہے اور بعض میں مستقل بنفس ہی جیسا کہ کہاں تو پس بیان کیا مصنف علیہ الرحمہ نے اسماء کے منصرفہ ہونے کی وجہ کیا ہے اسماء کے کہ جب نکرہ کیا بیان کیا اس کو مصنف نے اپنے قول کس کے ساتھ اذا نکرہ جب نکرہ کر دیا گیا تو بے قول ہی لما تبینہ یہ دلیل دی اس پر بے نکرہ کریں تو منصرف کیوں بن جاتا ہے نکرہ کریں تو منصرف کیوں بن جاتا ہے لما بابا جا اس شے کے جو واضح ہو گئی کس میں ما ذکر میں سابقاً ہو جڑا 9 وچ پیچھے بیان ہویا ہے کہ یہ بات کہ علمیت نہیں جمع ہوتی مؤثرہ منع صرف میں مگر ان اسباب میں کہ علمیت شرط ہے اس میں تو جن میں شرط ہے وہ عدل تقدیری ہے کیا ہے انہیں تے وضاحت آگئی عدل تقدیری جڑا ہوندے وچ خام خواہ کے سبب علمیت ہوندی جی عدل تحقیقی جو ہے نا اس کے اندر دوسرے سبب ہو سکتے ہیں ثلاثوں کے اندر عدل تحقیقی ہے سمجھیے اور احمر کے وزن اس کے اندر بھی لیکن جہاں عدل تقدیری ہے مولوی جی وہاں تو صورت ہی یہ بنتی ہے کلمہ ہے غیر منصرف ایک سبب ہے علمیت دوسرا کوئی نہیں تے عدل منیا یاد آیا اے نویں گل ہے جی تو عدل تقدیری میں علمیت کیا ہے شرط ہے کہ عدل تقدیری ہو اور علمیت ساتھ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی تو تصویر یہ ہے کہ کلمہ ہے اور ایک سبب ہے کون علمیت ہے دوسرا سبب کوئی نہیں تو حالانکہ 2 سبب ہو تو کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے تو ناویوں نے مجبور ہو کر کیا مانا سمجھ آ گیا جی تو جہاں عدل تقدیری ہوتا ہے وہاں خام خواہ جہاں عدل وہ پیچھے تک مشترکہ سی نہ ہونا وضاحت آئی جی اور دوسرا جی تانیس کیڑی بتا اندر نال بھی کی ہے شرط اور اجماع کے اندر بھی علمیت ترکیب کے اندر بھی اور اسم وہ اسم کے جس میں کیا ہوتے ہیں اس میں بھی علمیت مگر عدل اور وزن فعل کیونکہ علمیت جمع ہوتی ہے ان کے ساتھ مؤثرہ لیکن مع عدم اشتراطھا فیہا جی انہاں وچ شرط نہیں ہے گی کندے وچ عدل تحقیقی وچ تے کیونکہ ثلاث ہو تے رباع ہو یہ دونوں غیر منصرف ہیں لیکن ان میں سبب علمیت کوئی نہیں ایک عدل ہے اور دوسرا وصف ہے باوجود عدم علمیت کے پڑے انہیں مثالہ یار ان کے اندر وصفیت دوسرا سبب جی اور اسی طرح وزن فعل مثلا احمر یہ کیا ہے سبب کیا ہے کون اس کے اندر اور علمیت کوئی نہیں ہے کہ ہے تو پتہ چلیا کہ عدل تحقیقی کون اور وزن فعل ان کے ساتھ علمیت جمع ہوتی ہے بطور شرط نہیں ہوتی شرط ہوئے تو ہر جگہ ہوئے ایسا مثالہ کر دیتی ہیں بھئی بس کہ نہ وزن فعل ہے اور عدل ہے تو کلمے غیر منصرف نے علمیت کوئی نہیں ہے گی اچھا جی دھیان کرو اے جڑی استثناء بچو استثناء کڈیے استثناء فی قولی الا العدل ووزن الفعل عدل اور وزن فعل یہ استثناء ہے مولوی جی اس سے جو باقی بچ گیا تھا پہلی استثناء سے تو انہوں نے مثال دیں بڑی زبردست دھیان کر رہے جی
نہیں آئے میرے پاس علماء سے، جی میرے پاس کسی شہر دے علماء نہیں آئے، الا الکوفیون کی معنی مگر کوفی کوفے کے علماء آئے ہیں، ہن کوفے دے علماء وچوں دو کو نہیں آئے، انہوں نے پھر کڈیا الا زید و عمرو، سمجھ آ گئی جی؟ اے ہوندی استثناء وچوں استثناء کرنی، میرے پاس کسی شہر کے علماء نہیں آئے مگر گجرات کے، تے وچوں پھر دو مولوی گجرات کے نہیں آئے تو وہ پھر الا نال باہر کڈنے نے، کونا وچوں دو، سمجھ آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی کہ استثناء سے بھی استثناء ہوتی ہے جی؟ اچھا جی، کیونکہ وہ دونوں کوفیین سے ہیں لیکن ما جاء، اچھا جی، اور وہ دونوں کون؟ عدل اور وزن فعل متضاد ہیں، نہیں جمع ہوتے کسی ایک اسم میں، پس نہ ہو گئے اس کے ساتھ یعنی علمیت کے ساتھ مگر ایک ان دونوں کا، ایک دونوں کا کن کا؟ وزن فعل ہوگی کس کے ساتھ؟ علمیت کے ساتھ، یا عدل ہوگا؟ علمیت کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ عدل، اچھا سوال ہے کہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کون؟ وزن فعل اے بھی جناب اکٹھے ہو جانتے، علمیت نہ بھی ہو تا بھی غیر منصرف ہوئے، اور یہ اس لیے کہ عدل کے اوزان بند ہیں معلومہ استقراء کے ساتھ، اور نہیں آتا وزن فعل کسی ایک پر اس کے اوزان میں سے، لہذا اکٹھے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جڑا جملہ ہے نا بچ اے وہما متضادان ہے، وہما سوال ہے بھی تو مسئلہ اور بیان ہو رہے سے بچ یہ جملہ کتے پڑھ گیا کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ مسئلہ تو بیان ہوگا جب نکرہ کریں گے تو وہ منصرف ہو جائیں گے، یہ بچ کی جملہ لے آندہ ہے کہ وہما متضادان کون؟ یہ عدل اور فعل، ان کا جواب یہ جملہ متعارضہ ہے واسطے دفع کرنے اس شے کے قریب تھا کہ وہم کرے متواہم اور کہے کیوں نہیں جائز یہ کہ جمع ہو جائیں ایک اسم میں تین سبب منع صرف کے، ایک عدل ریون، دوجے پاپے وزن ریون، تیسری پھوپھی علمیت آ جائے وچ، اتنے کٹھے ہو جائیں تو بس باقی رہے گا تنکیر کے بعد بھی غیر منصرف، دو سبب تھے باقی نہیں کیڑے؟ عدل اور وزن فعل۔ تو پس دفع کیا اس کو اپنے قول وہما متضادان کے ساتھ، اس سوال کا جواب دیتا ہے یعنی نہیں جمع ہوتا عدل اور وزن فعل ایک کلمے میں، ایک کلمے میں یہ دونوں، تاکہ باقی رہ جائے وہ کلمہ تنکیر کے بعد غیر منصرف، الا تین باقی یا تین کی وجہ سے، کیڑے الا تین؟ عدل اور وزن فعل اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، لہذا جب نکرہ کیا جائے گا اسم، وہ اسم کے جس میں علمیت ہے برابر ہے کہ علمیت شرط ہو اس میں یا غیر شرط ہو، تو وہ نکرہ کرنے کے بعد باقی رہ جائے گا اسم بغیر سبب کے، کتھے؟ اس اسم میں کہ علمیت شرط تھی اس میں، سبب تو بغیر کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ جب زائل ہوگی شرط تو زائل ہو گیا، مشروط کیونکہ شرط کی نفی سے، مشروط کی مشروط ہے۔ اور نہیں ہوتا اسم غیر منصرف بغیر سبب کے، یا باقی رہ جائے گا وہ اسم ایک سبب پر، کس پر؟ ایک سبب پر، اس صورت میں جب نہ ہو علمیت شرط اس میں بلکہ جمع ہو اس کے ساتھ کون؟ علمیت۔ بسم اللہ مؤثرہ بحسب الاتفاق، یہ نہیں کہ نامیوں کا اتفاق ہے، کیونکہ عدل تقدیری نال علمیت ہوندی ہے تے دوجے نال کندے نال؟ وزن فعل نال، وزن فعل نال، جیسا کہ احمد میں، پس جب نکرہ کریں گے احمد کو تو باقی رہ جائے گا ایک سبب کیڑا؟ وزن فعل، وزن فعل، اور ایک سبب نہیں کافی کس کے لیے؟ سب کے لیے، اسی طرح عدل باقی رہ گئے، سمجھیے اے باقی یا ہاں ہونا مسئلہ، یہ اگلا سبق کیجیے۔